Last time on آخری معجزہ. ایسی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی نفس کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا اس کی خوشی کہاں سے آئے گی. ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہماری خوشی کہاں سے آئے گی. مجھے یہ مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دلا رہے ہیں، اس سوچ سے کہ ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے اپنے آپ کو پاگل کر دیں اور کہیں خوشی تو اسی میں ہے ورنہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں. اگلی مثال، چلو ایک ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک. والدین کے سامنے عاجزی سے جھکنا، یہ تو پاکستان کی فیوریٹ مثال ہے. کسی کو کوئی قرآن نہ پتا ہو، اتنا پتا ہوتا ہے وبالوالدین احسانا، اتنا سب کو پتا ہوتا ہے. اور کوئی قرآن نہیں معلوم، یہ ضرور معلوم ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ سیکھتے ہیں. قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے، خفض لہ جناحہ، اس نے اپنے پر اس کے سامنے نیچے کر لی. یہ محاورہ تھا قرآن سے پہلے، اپنے پر کسی کے سامنے نیچے کرنا. اور رفع لہ جناحہ، اس کا متضاد محاورہ بھی تھا، اس نے کسی کے سامنے اپنے پر اونچے کر لیے. شاعر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو ہمیشہ میرے سامنے اپنے پر نیچے رکھتا ہے، آج اپنے پر کیوں اٹھا لیے تو نے؟ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں آج اتنا کیوں پھیل گئے، یا کہتے ہیں اچھا کیا نئے پر نکل آئے، کیا پر نکل آئے تیرے. یہ کب کہتے ہیں؟ کوئی زیادہ چڑھاوا کرے، کوئی زیادہ اکڑ جائے، کوئی زیادہ تکبر کرے تو اس کے پر نکل آئے، ہے نا. لیکن یہ محاورہ اصل میں ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس تصویر کو سمجھ لیں. جب پرندہ اپنے پر اونچے کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اڑ رہا ہے یا اڑنے کو تیار ہے، وہ آپ سے اوپر جا رہا ہے. جب پرندے کے پر نیچے آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لینڈنگ کر رہا ہے، وہ نیچے آ رہا ہے. اب انسان کے تو پر ہوتے نہیں، تو انسان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پرندے کے ساتھ. اور پرندہ پر دو حالات میں پر اپنے نیچے کرتا ہے، ایک کہ وہ نیچے آ رہا ہے، اور دوسرا جب وہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے نا جس میں اس کے انڈے ہوتے ہیں یا اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کو ڈھکنے کے لیے پر اپنے وہ نیچے کر لیتا ہے. جیسے کوئی سانپ آ رہا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا آ رہا ہے بچوں کی طرف حملہ کرنے، تو پرندہ بچوں کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتا ہے. تو پر کو نیچا کرنا اس کے دو معنی ہیں. ایک تو کسی کے سامنے عاجزی کرنا، یعنی میرے اندر اڑنے کی صلاحیت ہے، مجھے پر اپنے اٹھانے آتے ہیں، اڑنا آتا ہے، اڑنا آنے کے باوجود میں زمین پر لگا ہوا ہوں. اور دوسرے معنی یہ ہیں کسی کی حفاظت کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، کیونکہ آپ پر جب پرندہ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے انڈوں کی یا بچوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ جو تصویر کھینچی جا رہی ہے اس میں ایک مزید اضافہ قرآن نے کیا ہے. خفض لہ جناحہ، لیکن جناح کے بعد قرآن نے وخفض لہما جناحا، اس کے بعد ایک اور لفظ بھی ہے الذل. الذل یہ لفظ عربی محاورے میں نہیں تھا، یہ قرآن کا اضافہ ہے. یہ قرآن نے محاورے میں ایک عزیز نئی جدید چیز شامل کی ہے. الذل کہتے ہیں عربی میں جو کمزور ہو. اصل میں ذلیل کا لفظ اردو میں بہت برے معنی رکھتا ہے، لیکن ذلیل کا لفظ عربی میں صرف ذلت سے اس کا تعلق نہیں ہے، کمزوری سے بھی اس کا تعلق ہے. اسی لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے صحابہ کے لیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلیل کی جمع عربی میں اذلہ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد کی اور تم اذلہ تھے، یعنی تم کمزور تھے. وہاں اردو والا ذلیل نہیں، عربی والے سے یعنی کمزوری کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر کمزوری کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اپنے کمزوری والے پر نیچے گرا دو، اپنے کمزوری والے پر اپنے دونوں والدین کے سامنے گرا دو. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عمر آتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور والدین اس کے ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں.
وہ اپنا خیال وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو سلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو اوڑھ نہیں سکتا. ساری ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ والدین. ان کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہ خود سے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی امی بھوک لگی ہے، ماں کھانا دے گی، اسکول ابو لے کے جائیں گے، ڈور پہ ڈراپ کریں گے، شاپنگ کرنے کپڑے دینے، وہ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی کے بعد یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی جاب لگ گئی یا اس کی شادی بھی ہو گئی، اب وہ بڑا ہو گیا ہے. اب جب وہ جیسے جیسے وہ خود مختار ہو رہا ہے، اس کے اپنے پیسے آ رہے ہیں، اس کی اپنی لائف ہے، ساتھ ساتھ جو اس کے پیرنٹس تھے نا، اس کے والدین تھے، وہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اب ایک رول ریورسل قسم کا ہو گیا ہے. یعنی بچہ کمزور تھا اور والدین خیال کر رہے تھے، والدین طاقت میں تھے، اور جیسے جیسے بچہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، والدین کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک عجیب چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کچھ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی عادتیں اور ان کی باتیں بچوں والی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو خلق میں پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، جس کو انگلش میں سینیلٹی بھی کہتے ہیں. یعنی آپ ایک بچے کو، آپ ایک ویڈیو بناؤ کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے دوا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا. اور پھر آپ ایک ویڈیو بنا لو کہ کوئی جو ماں ہے کسی کی 80 سال کی ہے، 85 سال کی ہے، ماما جی یہ دوا کھا لیں، نہیں کھاؤں گی. وہ جو 8 سال کی بچی کر رہی ہے وہ 88 سال کی دادی بھی کر رہی ہے، اس میں بھی ایک بچپنا آ گیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح موڈ کے بارے میں، بچے کا موڈ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو ہو گیا، سڑ گئے تو سڑ گئے. اور جب ایک عمر آتی ہے اس میں ایک دفعہ غصہ آ گیا تو بس اب بات نہیں کرو مجھ سے. بہت جلدی غصہ کر دینا، بہت جذباتی ہو جانا، بچپنا آ جانا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بچپنا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے، یا موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس طرح کے، تو پھر آپ میں وہ صبر نہیں ہوتا ان چیزوں کو برداشت کرنے کا. ان کو تو تھا جب آپ چھوٹے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے آپ کے موڈ سوئنگز. آپ رو رہے ہو اور وہ آپ کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور سلا رہے ہیں، اور ریسٹورینٹ میں جا کے بچے جیسے کسی گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور سارے آپ کو ریسٹورینٹ میں گھور رہے ہیں، اور پھر بھی آپ بچے کو اٹس اوکے. لوگ بچے کو جج نہیں کر رہے، لوگ کس کو جج کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو. یہ کیسے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہوتا نا تو. لیکن جب آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں، بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں، ایسے آپ مجھ سے اب بات نہیں کر سکتے. اچھا، میں اب 4 سال کا نہیں ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ بس مار سکتے ہیں. جواب تو دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے. یہ مسلمان ہونے سے آپ کا غصہ غائب نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب اس قسم کا آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا، تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے؟ اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے، اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں، کمزور وہ ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ویسے میں پر اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو میں ابھی گرا رہا ہوں پر. تو یہ جناح الذل نہ ہوا. جناح الذل ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایسے دبایا جیسے آپ میں انا اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ معافی کے ثواب ملتا ہے، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، آپ نے اپنا تواضع دکھایا. کیوں دکھایا؟ یہ قرآن نے کہا ہے کمزوری کا مظاہرہ کرو، جناح الذل. اور اتنا بھی بات نہیں تھا، پھر کہا من الرحمہ. من الرحمہ، من الرحمہ کے 3 معنی ہیں. من الرحمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے اس لیے آپ کر رہے ہو. من الرحمہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی
تو اب آپ کی باری آئی ہے، آپ ان پہ رحمت کرو. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ ہی صورتحال میں ہوگے. آپ یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت ہی زیادہ خیال کا مظاہرہ کرو. من الرحمہ 3 باتیں نکل آئیں اس میں سے. پھر ایک اور پیچھے بات جناح الذل میں یہ تھی کہ پر کو نیچے گرانا، اصل میں جو میں نے مثال بتائی نا کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو اس کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ کس چیز کی مثال تھی؟ ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہی بات تھی نا، والدہ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لیے استعمال کی؟ اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی اس مثال کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے محاورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تم جو ہے گھونسلے کے اندر تھے، لیکن اب پر تم نے یہ بچھانے اور وہ گھونسلے کے اندر ہیں. جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اسی لیے جناح الذل اصل میں یہ محاورہ والدین کے لیے، والدین جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے استعمال تھا، کیونکہ چڑیا اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اس کو ریورس کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب دعا آگے سمجھ میں آئے گی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے محاورے کے ذریعے اس کے لیے ہمیں تیار کر دیا، ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. کما ربیانی صغیرا. بہت ہی یعنی محاورے کا استعمال قرآن نے جو کیا ہے نا، وہ صرف جو محاورہ تھا استعمال میں صرف اس کا استعمال نہیں کیا، اس کا ایسا استعمال کیا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں ایک دم بہت کم الفاظ میں اس کے اندر شامل ہو گئی. مجھے 15 منٹ لگ رہے ہیں ایک محاورہ ایکسپلین کرنے میں، اور قرآن نے وہ ساری بات نچوڑ کر بس رب ارحم واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اتنی سے الفاظ میں. اور یہی قرآن کے معجزات میں سے ہے کہ بہت تھوڑے الفاظ میں بہت ساری جو حکمتیں ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. یہ محاورہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الشعراء میں، اور حیرت ہوتی ہے اس محاورے کی وجہ سے، واقعی میں حیرت ہوتی ہے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پر ان کے لیے گرا دیجئے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے. رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے پر ان پر بچھا دیجئے. یہاں پر کیا لفظ نہیں ہے جو دوسری آیت میں تھا؟ ذل نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول کے لیے مناسب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر بات تواضع کی نہیں ہو رہی، یہاں پر محاورہ اپنی حقیقت میں استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ویسے آپ اپنے مومنین کی حفاظت کیجیے اور ان پر اپنا بچھونا ڈال دیجیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ایک عورت آتی ہے نبی کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ کی وضاحت نہیں کروں گا، میں نے گناہ کیا، مجھے سزا دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، بعد میں آنا. اس نے کہا تھا میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سزا دیں، مجھے پتھراؤ کریں میرے اوپر. انہوں نے کہا نہیں، اب بعد میں آنا. اچھا میرا بچہ ہونے والا ہے، نہیں ابھی نہیں آؤ، بچہ ہونے کے بعد آنا. پھر بھیج دیا، پھر واپس آتی ہے. اب بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے. اچھا یہ بچے کو پہلے پلا دو، جب اس کے پلانے کی عمر ختم ہو جائے اس کے بعد آنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس عورت کو؟ جاؤ اور واپس مت آنا، وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں. لیکن اس عورت کا ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کا ایک ڈس آرڈر ہے، اس کو OCD ہے، اس کو obsession ہے کہ مجھے سزا ملنی چاہیے. اور کس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ کس کو پتہ ہے؟ نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام. اور نبی کیا کریں؟ جاؤ جاؤ جاؤ، بھیج لیں اسے واپس. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی نہیں تھی سزا دینے کی، اور کسی کی عاقبت کی جلدی نہیں تھی. کوئی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے اُبَايِعُكَ عَلَى الصَّلَاتَيْن، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، یعنی مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہیں، 5 نہیں پڑھنی، میں نے 2 پڑھنی ہے. کیا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے نا یہ مکمل اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام نہیں ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں ہے، یا پورے اسلام میں داخل ہو یا دفع ہو جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی.
چلو ٹھیک ہے، 2 نمازوں کے لیے۔ صحابہ حیران، یہ کیا ہو گیا؟ یا کوئی واقعی کوئی ڈسکاؤنٹ پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی پڑھ لے گا، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا، ہاتھ نرم رکھنا پڑے گا۔ جیسے بچے غلطی کرتے ہیں، بچے جب غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں، یا تو آپ پورا اپنے گرج برس اس کے اوپر گرجے اور برسیں، یا اس کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں۔ آپ کے پاس آپشنز تو ہیں نا۔ تو یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سنت کے ماننے والے ہیں اپنے نبی کی، تو اس میں کیا سنت ملی؟ کیا سنت ہے جو رسول کو سکھائی جا رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے معاملے میں؟ اگر ان کو یہ سکھائی گئی ہے تو میرا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں پچھلے دنوں ایک ریسٹورینٹ میں تھا، مجھ سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ کچھ ریسٹورینٹس میں وہ کسی کو پے کرتے ہیں، وہ گانے گاتے ہیں ریسٹورینٹس کے اندر، اچھا بھی نہیں گاتے لیکن خیر گاتے ہیں۔ تو بیچارہ گا رہا تھا گانا، اسے کوئی انسٹرومنٹ اپنا بجا رہا تھا اور گا، اور وہ اور زور سے گائی جائے، اور زور سے گائی جائے۔ اب میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات نہیں سن سک رہے، اور مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ہی وہ دیکھتا تھا کہ میں کچھ کہنے لگا تو وہ کہتا تھا اسی وقت اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا آتا تھا اس کو۔ تو باقی سارے بہت ہی چڑنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر بعد میں جو اس نے اپنا پورا البم ختم کی اس نے اپنی، اور پھر بعد میں مجھے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کو بالکل غصہ نہیں آیا اس کے اوپر؟ آپ نے کچھ کہا نہیں، ویٹر کو نہیں کہا کہ اس کو منع کر دو؟ وہ کچھ کہنے والے تھے اس کو روک دو، میں نے کہا نہیں کہیں، آپ نہیں کہیں، رہ گئے۔ آپ نے کیوں نہیں روکا؟ نہیں عن المنکر۔ میں کہا دیکھو میرا نہیں خیال کہ کوئی خوشی خوشی ایسی کوئی جاب لیتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی آسان ہے۔ اور یہاں 50-60 لوگ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں، سب کے سامنے جا کے اس کو کوئی ڈانٹے گا اور کہے گا بس کر، خواہ مخواہ اس کی بےزتی کرنے سے کس کو کیا فائدہ ملے گا؟ وہ کون سا مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اس کی جو صورتحال ہے، اس کی جو سچویشن ہے، اس کی جو فیملی سچویشن ہے، اس کی جو لائف ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں خواہ مخواہ اس کی زندگی میں مشکل کیوں ڈالوں؟ کیا فرق پڑ جائے گا میرے اوپر؟ اگر تھوڑی سی زیادہ آواز ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ میرا کیا نقصان ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی مثال کس چیز کی ہے؟ تھوڑا سا آپ دوسرے کی صورتحال کو ذرا سمجھ لو نا، تھوڑا سا سمجھ لو۔ تو یہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یعنی قدم کے ذرے، ان کے پاؤں کے نیچے کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، جس طرح سے وہ خیال لحاظ کرتے تھے، لیکن ہمیں کم از کم لحاظ کا کچھ خود بھی تو اہتمام کرنا پڑے گا نا۔ میری ایک عادت ہے، جب بھی میں کسی ریسٹورینٹ میں، خاص کر یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ نا، اب تو میں نے کم دیکھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ سرو کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کو کھانا وغیرہ، یا ان سے ایک طرح سے بات کی جاتی ہے جیسے وہ تقریباً آدھے انسان ہیں۔ یہ پانی لا دو، یہ کر دو، اچھا یہ گرم ہو گیا، یہ ٹھنڈا ہے، یا ایسے بات۔ یہ ایک انسان ہے، اس کی بھی ایک فیملی ہے، اس کی بھی بچے ہیں، اس کی بھی پیرنٹس ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس وقت یہ نہیں کہیں گے تو یہاں کیسے کھڑا ہے، تو وہاں پہ باقی ویٹرز کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس کی بھی عزت ہے نا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی، اللہ نے کہا ہے نا، تو اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس سے کم عزت سے بات کرنے والا؟ تو وہ تو بات کرتے ہیں سر 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 سر، اور ہم بات کرتے ہیں اوئے اے اوئے۔ تو جب بھی کوئی آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے، تو پہلے تھوڑے حیران ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں نام جا کے میں مینیجر کو بتاؤں گا، جی سر میرا نام کریم ہے، تو ان کے دماغ ہوتا ہے ابھی کریم کی تو جاب گئی۔ کریم بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ڈر ڈر کے بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر اس کے بعد کریم بھائی آپ کا بہت شکریہ، کب سے کام کر رہے ہو آپ یہاں پہ؟ سر ابھی 4 دن ہوئے ہیں۔ اچھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں برکت ڈالے، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے کو پیسے خرچ ہو گئے، میرے کو نقصان ہو گیا، اس سے میں نے 1-2 سیکنڈ بات کر لی، لیکن ہوتا کیا ہے اس سے؟ کسی کو تھوڑی سی تسلی آ جاتی ہے کہ کسی نے مجھے انسان کے ناطے تو دیکھ لیا، کسی نے سلام میں پہل تو کر لی۔ آپ کوشش کریں کسی بلڈنگ میں جائیں تو جو
جو دروازہ کھولنے والے گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں نا, سلام میں آپ پہل کر دو, آپ پہل کر دو. کس لیے؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. رسول کا کیا مقام اور کسی عام مسلمان کا کیا مقام, اور ان کو کہا جا رہا ہے اب ان کے جذبات کا خیال رکھیں, ان کے اوپر آپ, یعنی کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سختی سے بات کر دیں گے تو کسی کی تو دنیا زندگی ختم ہو گئی, اس کی زندگی برباد ہو گئی. مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ایک دفعہ میں آپ کو اپنے ذاتی بارے میں بات بتاتا ہوں. مجھے کچھ چیزیں صرف تجربے سے انسان سیکھ سکتا ہے, ورنہ نہیں سیکھ سکتا. میں ایک کانفرنس میں تھا, میں نے اسپیچ کی تو بہت سارے لوگ نا میرے ساتھ تصویر کھینچنا چاہ رہے تھے, لیکن کانفرنس سے پہلے کوئی آ کے نا ایک چٹ دے گیا مجھے تقریر کے دوران. میں بہت ہی جذبات میں تقریر کر رہا تھا. اینڈ وی ہیو ٹو, اس نے پیپر پکڑا دیا مجھے. پیپر تھا کہ کسی کے ڈرائیور, کسی کی ٹویوٹا تھی اور اس کا لائسنس نمبر یہ تھا, اس نے گاڑی غلط جگہ پہ کھڑی کی ہوئی ہے. تو میں کہتا اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ لائسنس پلیٹ 57ZW white Corolla who parked incorrectly. مذاق میں نے ایسے ہی کہہ دیا. 4 سال بعد بدلہ مجھے آ کے ملتا ہے, آپ نے میری گاڑی کا مذاق اڑایا تھا. اور اس دن سے میں نے آپ کو سننا چھوڑ دیا ہے, اور آج میں صرف اس لیے آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے. اوف, I'm sorry. Can I park your car? آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کے کیا جذبات ہیں, کس کی کیا فیلنگز ہیں, تو ایک سینسٹیوٹی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. یہ آیات صرف پیرنٹس کے لیے استعمال نہیں کی گئی, بچوں کے لیے استعمال نہیں کی گئی, رسول کے لیے خود استعمال کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhri Mu'jiza. موسیٰ علیہ السلام بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں فرعون کے سامنے آؤں گا, فرعون تو سیاست دان ہے, اس کو تو ڈیبیٹ کرنی آتی ہے, اس کو تو اپنے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو شرمندہ کرنا آتا ہے. سیاستدان ایسے ہی نہیں اپنے مقام پر پہنچ جاتا, وہ اوروں کو بالکل تباہ و برباد کرتا ہے اپنی زبان سے. تو اس کی مہارت ہی اسی میں ہے. میں اس کے سامنے جاؤں گا, اس نے ایسی باتیں کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا. پھر جب میں نروس ہونا شروع ہو جاؤں گا, یضیق صدری, میرا سینہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں ٹائٹنس آ جاتی ہے. جب ایک دفعہ میرا سینہ بند ہونا شروع ہو جائے تو میری زبان نہیں چلتی.